الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اہل علم نے متعدد نام ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام وہ ام القرآن ہے، قرآن کریم کا مرجع، قرآن کریم کی اساس، اور اس کا ایک نام وہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی صورت جو قرآن کریم کے ابتداء میں آتی ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، اور ایک نام اس کا القرآن العظیم ہے۔ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت کے موضوع کو اگر دیکھا جائے کہ جو امور اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اہل علم اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ تعلیم المسئلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ بتلانے والی سورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک انسان کو کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے۔ اگر آپ اس سورت کے اسلوب میں غور کریں، اس سورت کی ابتدا سے اس کی انتہا تک، تو یہ سورت ایک دعائیہ اسلوب میں ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متعلق اس بات کی خبر دے رہا ہے، اپنے بارے میں یہ بات بتلا رہا ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو اسلوب ہے وہ تو خبری ہے، یعنی خبر کے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم اس سے پہلے قولو محذوف نکالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم کہو الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد، حمد عربی زبان میں کہا جاتا ہے الاخبار عن محاسن المحمود مع الحب والتعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اعلیٰ ترین صفات ہیں، اور اس کی تو تمام صفات ہی اعلیٰ ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے الحمد، یہ جو ال شروع میں آ رہا ہے اس کا معنی ہے کل، یعنی کل الحمدی، تمام تعریفات، تمام تر خوبیاں، تمام تر اعلیٰ صفات للہ، یہ لام اختصاص کا ہے، یعنی خاص ہیں اللہ کے لیے۔ تمام تر اعلیٰ صفات، تمام تر خوبیوں کا مستحق فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ، اس کا معنی ہے المألوہ، المستحق لافرادہ بالعبادہ، وہ ذات جو کہ تنہا عبادت کی مستحق ہے، ایسی ذات کہ جو اس بات کا استحقاق رکھتی ہے، حق رکھتی ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے
اور اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ۔ تو الحمدللہ تمام تر تعریفات، تمام تر اعلیٰ صفات وہ خاص ہیں اس ذات عالی کے لیے جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب یہ تو ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادات کا مستحق ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کی دلیل بھی فراہم کر دی۔ پہلی دلیل رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اس لیے تمام تعریفات کا مستحق وہی ہے، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب، یہ رب اور ربو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، سید، ایسا حاکم جس کی اطاعت کی جائے اور امور کو سنوارنے والا، المصلح للشیء، چیزوں کی نگہبانی کرنے والا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رب ہونا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات کا احاطہ کیا ہوا ہے، خصوصاً جن میں سے اہم صفات وہ یہ ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر ہے۔ مدبر کا معنی ہے کہ اس کائنات میں جو نظام جاری ہے اس کو چلانے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹے نظام سے لے کر بڑے سے بڑے نظام تک ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ العالمین، عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے لفظ میں سے کوئی مفرد نہیں ہے، جیسے قوم ہے، رہتن ہے۔ عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں ان کا کوئی مفرد ان کے لفظ میں سے نہیں ہے۔ تو عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلے۔ جیسے خاتم کا معنی ہے ما یختم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے مہر لگائی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے عالمین کا۔ عالمین اس لیے بولا کہ جتنے بھی جہان ہیں، ہر جہان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہر مخلوق کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ اور عالم یہ کہا جاتا ہے افراد متجانسہ کو، ایک جنس کے افراد کو عالم کہتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں عالم روح، عالم ملائکہ، عالم جن، عالم انس، یعنی جنوں کا جہان، انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، روحوں کا جہان وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے العالمین کا، تمام عالم کا، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کا خالق، ان کا رازق، ان کا مدبر، ان کے امور کی نگہداشت کرنے والا، ان کے اندر موجود چیزوں کو ابتدا سے انتہا تک سنوارنے والا، ان کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے وہ اپنی اس عظمت کی بنیاد پر مستحق ہے کہ تمام تعریفات اس کے لیے خاص ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، دوسری وجہ بیان فرمائی کہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحمن ہے، اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ وہ الرحیم ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کا تعلق وہ رحمت سے ہے، صفت رحمت سے ہے۔ رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان اور فعیل۔ لیکن رحمان میں جو حروف ہیں ان کی تعداد رحیم کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو عربی کا قاعدہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی زیادتی
معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، تو رحمان کے اندر مبالغہ رحیم کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان کا جو وصف ہے، یہ جو نام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم اس کے اندر دوام ہے، فعیل کا جو وزن ہے اس میں مبالغہ بھی ہے لیکن مبالغے کے ساتھ دوام بھی ہے، تو رحمان کا لفظ یہ وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے، رحمت کی وسعت پر، اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ دوام رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو رحمان کا لفظ ہے اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت سے متصف ہے، اس وسیع رحمت کا حامل ہے، اور رحیم کا جو وصف ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کے ساتھ متصف ہے کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اپنے بندوں پر۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں الرحمن ای ذو الرحمت الواسعہ، اور الرحیم ای ذو الرحمت الواصلہ۔ رحمان وہ ہے جو وسیع رحمت والا ہے، اور رحیم وہ ہے جو بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بندوں تک پہنچتی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی صفت رحمان اور صفت رحیم یعنی رحمت کی جو صفت ہے اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی وہ مستحق ہے، وہ حقدار ہے کہ تمام تعریفات اس کے لیے کی جائیں۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، حساب کے دن کا، جزا کے دن کا۔ دین کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، دانا ہے دینوں سے، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ تو یوم الدین کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ مالکی یوم الدین ای مالکی یوم الحساب والجزا، حساب اور جزا کے دن کا اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کی ابتدا وہ حساب سے ہے اور انتہا وہ جزا سے ہے، نیک لوگوں کو اچھی جزا اور برے لوگوں کے لیے بری جزا۔ تو اس دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، ملکیت کس کی ہے تمام کی تمام، اور پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس ایک واحد و قہار اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر دن کا مالک ہے، لیکن یہاں پر مالک یوم الدین کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے مفسرین نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ مالک یوم الدین اس لیے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ملکیت دی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس ملکیت ہے، بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، لیکن آخرت میں کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، قطعاً ایک ذرہ برابر ملکیت نہیں ہوگی، انبیاء اور رسول کے پاس بھی اور ایک کافر کے پاس بھی، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس دن کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ کے مقرب لوگ اور اللہ کے سے دور لوگ، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسان اس دن اپنے کپڑوں کا مالک بھی نہیں ہوگا، برہنہ جسم ہوگا، حتیٰ کہ جوتی بھی اس کے پیر میں نہیں ہوگی، ایک جوتی کا مالک بھی اس دن وہ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک چونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام کی تمام حمد کا مستحق ہے۔ اب اس کو آپ پیچھے سے پڑھیں۔ الحمدللہ
تمام تعریفات کا مستحق صرف اللہ ہے، وہ ذات عالی ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اور وہ اپنی عبادت میں کسی شراکت کو نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نمبر 1 وہ تمام جہانوں کا رب ہے، نمبر 2 الرحمن وہ وسیع رحمت والا ہے، نمبر 3 الرحیم وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے، مالک یوم الدین نمبر 4 اس لیے کہ وہ مالک ہے حساب و جزا کے دن کا۔ اب یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سے اب بندہ براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ پہلے جو آیات تھیں اگر آپ ان میں غور کریں تو ایک غائبانہ خطاب تھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست خطاب کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب حمد کرنا شروع کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اب گویا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ جو کاف ہے ایاکا، یہ جو ضمیر ہے ایاکا، یہ ضمیر خطاب ہے، یہ ضمیر خطاب ہے، خطاب کی ضمیر ہے۔ اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطاب کر رہا ہے، مخاطب ہے، اور دعا میں یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اپنا اور تعلق اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا عبادت گزار ہوں۔ یہی عاجزی یہاں پر پیش کر رہا ہے، اپنا تعلق ذکر کر رہا ہے۔ عربی میں جو اصل اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور پھر مفعول آتا ہے، یہ عربی کی ترتیب ہے۔ لیکن اگر مفعول پہلے آ جائے تو اس سے کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی کا قاعدہ ہے التقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والتقصیر، کہ کسی چیز کو جس کا حق مؤخر ہونا تھا اس کو انسان مقدم کر دے، پہلے کر دے، تو اس سے کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، اختصاص تخصیص پیدا ہو جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، اصل میں تھا نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ جو کاف آپ ضمیر دیکھیں نعبدو کا اور نستعینو کا، اس میں جو کاف ضمیر ہے اس کو مقدم کر دیا گیا، اس مفعول کی ضمیر کو مقدم کر دیا گیا، تو کیا ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے حصر پیدا ہو گیا۔ اب ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں توحید عبادت اور توحید استعانت ہے، اس میں توحید کا بیان ہے۔ اے اللہ تیری عبادت توحید کے ساتھ کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرتے، اور اے اللہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی، فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس کا اطلاق ہر اس قول، ہر اس فعل پر ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، یعنی چاہے اس کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہو یا چاہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہو۔ اور عبادت کے دو اطلاقات ہیں، ایک تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے،
اور پھر ایک بندے کا عبادت کرنا ہے، تعبد کا عمل ہے، عبادت کرنا ہے، عبودیت کا عمل ہے. جیسے ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزہ رکھنا. روزہ بھی عبادت ہے اور روزہ رکھنا بھی عبادت ہے. لیکن یہاں پر جس جہت سے عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے تعبد کی جہت. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، ظاہری اور باطنی اپنے تمام امور سے. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تیری شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تیری شریعت کے مطابق عقیدہ اپناتے ہیں، تیری شریعت میں نازل کردہ احکام و مسائل پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے عبادت کا مفہوم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت اس کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد مانگنا. تو استعانت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے، وہ ان امور میں جو امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک استعانت ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت. مثلا آپ کے سامنے کوئی موجود ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، تو آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے، اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی. ایک مدد ہے جو کہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے بالاتر ہے. یعنی مثلا ایک شخص آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے کہتے ہیں مجھے اولاد دے دو، یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے بس میں ہے. یہ کسی سے مانگنا، چاہے زندہ سے مانگے چاہے مردہ سے مانگے، چاہے کسی نبی سے مانگے یا چاہے کسی جن سے مانگے یا کسی فرشتے سے مانگے یا کسی ولی سے مانگے، کسی مزار پر جا کر مانگے یا کسی مندر میں جا کر مانگے، یہ عبادت جو ہے یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں استعانت چاہیے، کس چیز میں مدد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے کیا مانگو. سب سے بڑی نعمت جو میرے پاس ہے وہ نعمت ہدایت ہے، مجھ سے ہدایت مانگو. کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی بینک بیلنس مانگتا ہے، کوئی جائیداد مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سب سے بڑی نعمت مجھ سے مانگو اور وہ ہے نعمت ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، تم کہو اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی. ہدایت سے یہاں پر مراد ہدایت توفیق ہے. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، ہماری رہنمائی کر دے اور ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ اے اللہ کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، واضح راستے کو صراط کہتے ہیں. اور المستقیم، استقام یستقیم استقامتاً، المستقیم اس سے اسم فاعل ہے، یعنی بالکل سیدھا راستہ. قام یقوم اس میں یعنی اس باب استفعال پر اس کو لے کر جایا گیا تو استقام یستقیم، اس کا معنی اس کے اندر یعنی اس سے جو ہے نا مبالغہ پیدا ہو گیا ہے، زیادہ تاکید پیدا ہوگی، یعنی خوب سیدھا راستہ. ایک ہے سیدھا راستہ، ایک ہے بالکل سیدھا راستہ. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے اس راستے کی، اس واضح راستے کی جو بالکل سیدھا ہو. تو یہ سیدھا راستہ کہاں تک پہنچانے والا ہے؟ جنت تک، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والا راستہ. تو یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہے وہ سیدھا راستہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور جنت تک پہنچانے والا ہے.
گویا کہ اسلام کو صراط مستقیم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے سیدھا راستہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور منزل تک پہنچانے کا سب سے جو تیز ترین راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو جتنا اس سے دور جاتا ہے اتنا ہی منزل سے دور پہنچتا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے کا اور جنت تک پہنچانے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا۔ تو اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے اسلام کی، اسلام پر ہمیں کاربند کر دے۔ اور پھر یہ ہدایت اتنی جامع چیز ہے کہ یہ صرف ایک دو مسئلے میں نہیں ہے، عقیدے میں، احکام میں نہیں، بلکہ تمام امور میں۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے اندر مکمل کا مکمل اے اللہ ہمیں داخل کر دے، ہم مکمل اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ مستحبات کی پابندی بن جائیں، حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مکروہات کو چھوڑنے والے بھی بن جائیں، اور عقیدہ ہمارا صحیح دین اسلام کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے کامل ہدایت۔ پھر فرمایا، وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں؟ وہ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یعنی صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن میں تین وصف ہوں۔ نمبر ایک، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ نمبر دو، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ نمبر تین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ اب انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن پر ہوا ہے، اور جن پر غضب ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اس کا میں نے آپ سے بیان کرنا ہے۔ انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوا ہے ان لوگوں پر جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے چار گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار طبقات ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ہیں، یہی چار طبقات ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگ یا تو انبیاء میں سے ہیں، یا صدیقین میں سے ہیں، یا شہداء میں سے ہیں، یا صالحین میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب کن لوگوں پر ہوا ہے؟ غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوا ہے ان لوگوں پر جو حق کو جانتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جانتے بوجھتے کہ حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا، جس کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں۔ اور گمراہ کون ہوئے ہیں؟ ضالین کون ہیں؟ جنہوں نے علم کے بغیر عمل کیا، بدعات اور خرافات پر عمل کیا، دین کو چھوڑ دیا۔ عبادت کا جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا، تو بدعات اور گمراہی میں پڑ گئے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نصارہ ہیں۔ اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من ترک العمل بالعلم من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ جو ہمارے علماء میں سے علم پر عمل کرنا چھوڑ دے اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ کوئی عالم ہو اور اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ مِنْ عُبَّادِنَا بِلَا عِلْمٍ فَفِيهِ شِبْهٌ مِّنَ النَّصَارَى، اور ہمارے عبادت گزار لوگوں میں سے
جو علم کے بغیر عمل کرنے لگ جائے اس میں نصارہ کی مشابہت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر کی. ضالین مغضوب علیہم، اور الضالین سے کیا مراد ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال. یہود مغضوب علیہم اور نصارہ گمراہ ہیں، ضالین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کر دی. لیکن یہ تفسیر بالمثال ہے، یعنی مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال وہ یہودیوں کی ہے، اور ضالین کی سب سے بڑی مثال وہ نصارہ کی ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک اجمالی تفسیر تھی. اور اگر اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں شروع سے آخر تک، کہ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے اور وجوہات حمد کا بیان ہے کہ کیوں اس کی حمد کی جائے، وہ حمد کا مستحق کیوں ہے، اس کی وجوہات اربع، 4 وجوہات کا تذکرہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کا تعلق کا بیان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے. اور پھر مدد جس چیز میں چاہیے وہ کیا ہے؟ ہدایت. اس کا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. اور صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اس کا بیان ہے کہ وہ منعم علیہم کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، اور آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ اسلوب دعا ہے، دعائیہ اسلوب میں ہے، اس لیے اس کے آخر میں آمین ہے، اس میں دعا کی گئی ہے. وبهذا القدر اکتفی اليوم، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.